أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فانتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ رک جائیں تو جو گزر چکا ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی کام وہ پھر کریں تو پہلوں کا معاملہ گزر ہی چکا ہے. اور تم لوگ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، اور یہاں تک کہ ہو جائے دین تمام کا تمام اللہ کے لیے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے. اور اگر وہ روگردانی کریں تو تم لوگ جان لو کہ اللہ تمہارا کارساز ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. کل للذین کفروا، کل مضافیت کے لیے نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر کہنا، یعنی جہارانہ عمل. ان ینتہو، کفار کو روکنا. اسلام تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اسلام کے تمام ارکان رحمت ہیں، اور اسلامی جہاد بھی رحمت ہے. جہاد کے اصول بے مثال ہیں. ہر ممکن حد تک کفار کو موقع دینا کہ وہ رجوع کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی میدان جہاد میں بھی کلمہ پڑھ لے تو بھی اس کو امان دی جائے. یہ جہاد کے اصول ہیں. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو معجزے ہیں، ایک فقر اور دوسرا جہاد. فقیری بے نیازی سکھاتی ہے، اور جہاد یہ بتاتا ہے کہ دنیا و مافیا کے مالک مسلمان ہیں. یعنی مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کا جہاد مال و متاع اور دنیا کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے فقیر اللہ کی حکومت کے لیے جہاد کرتا ہے، اور اسی ذریعے سے دینی حکومت کا قیام ہوتا ہے. کفار کی اقوام ہمیشہ اپنی معاشی حال کی درستگی پر ہی رہتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں دیکھتے ہیں دنیا اول النعمت، ان کی نظر میں دنیا کی حکومت بڑی نعمت ہے. یہ بنیادی سبب ہے تمام فتنوں کا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو نعمت کہا، اور ظہور اسلام کے بعد ولایت ہی وہ نعمت ہے جو جاری ہے. نبوت کا دور انبیاء کرام پر ختم ہوا جن پر سلام ہی سلام ہے، لیکن صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہا گیا، یعنی راضی بر رضا. اصولاً راضی بر رضا کا سودا ظاہر کا ہے، شہادت کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کلمہ شہادت پڑھایا، اور اللہ نے عالم شہادت میں آ کر مومنوں سے ان کا جان اور مال کو خریدا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور اس کے معاوضے میں ان کو جنت دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اور پھر جنت کا پتہ تحت السیوف بتایا، یعنی تلواروں کے سائے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق اس کی قائم ہونے والی دینی حکومت، اس کو قائم کرنے کے لیے مومنین کافروں کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں، دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں.
قبول کرنے کی صورت میں اپنا بھائی مانتے ہیں، ورنہ جزیے کے لیے پیشکش کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر تلوار آخری حل ہے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ سنت الاولین، دین کے لیے تلوار اٹھانا یہ دینی فرض میں داخل ہے، اور یہ کوئی جدید بات نہیں ہے، یہ قدیم سنت اللہ نظر آتی ہے۔ انبیاء نے بھی دین کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اور یہ حقیقت فطرت اللہ میں شہادت کے لیے موجود ہے۔ ناکردہ گناہوں اور بے کس اور بے چاروں پر جب ظلم ہوتا ہے تو ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ بے کس اور لاچار بندے ظالموں کے ہاتھوں سے بچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ضروری ہے کہ جو لوگ جو دل کے حلیم ہیں، مومن ہیں، جن پر فاسقوں اور فاجروں کا دباؤ ہے، ایسی حالت میں وہ غیور اللہ اپنے بندوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے اور ان کے دین کو ہر ممکن ذریعے سے قائم کرنے کے لیے ایک طاقت ان کی مدد پر کھڑی کرتا ہے۔ پھر دنیا کے ظالم بادشاہ ان کے قدموں میں آ پڑتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ ظالم ان مومنوں کے ہاتھ سے ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اس بات کی تاریخ شاہد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تلوار اٹھائی، یوشع بن نون نے بھی تلوار اٹھائی، داؤد علیہ السلام نے بھی اٹھائی۔ ہندوستان میں رام جی اور کرشچن جی نے بھی تلوار اٹھائی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ کی نعمت سے محرومی، نبوت اور ولایت سے محرومی کے سبب اقوام عالم پر ایک مردگی چھا جاتی ہے۔ جب نبوت کے نور سے قومیں محروم ہو جائیں، پھر نبیوں کے پیروکار بھی بوجہ بے نوری کے ہمہ قسم کے فساد کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں بھی ایمان کی بوباس نظر نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی فرعون بنے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایٹم بم چلاتے نظر آتے ہیں۔ نبیوں کی خانقاہیں فاسق فاجر و خود غرض ملحدوں کے اڈے نظر آتے ہیں۔ ہر روبان اور سادھو، فریس اور پنڈت چال بازی میں، سیاست میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح شیطانی فتنے عروج پا لیتے ہیں۔ ایسے بے نوری کے دور میں جب اللہ کا شعور نہیں ملتا، پھر ایسے دور کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مسجدیں بھی ہوتی ہیں، گرجا بھی ہوتے ہیں، مندر بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شعور کہیں سے نہیں ملتا۔ پھر ان حالات میں وہ ذات باری تعالیٰ اپنے مالکی تقاضے کے تحت مالک بن کر پھر ان کو سدھارتا ہے۔ مالک یوم الدین یعنی بگاڑ کے موقع پر سدھارنے والی طاقت کا وجود۔ یہ آیتیں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ اللہ کی مالکی صفات کے تحت ہیں۔ اللہ مومنین سے ان کی جان و مال کو خرید کر، بیت رضوان لے کر، رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشخبری دے کر یقاتلون فی سبیل اللہ کا امر دیتا ہے۔ قتال مومنین پر فرض ہے، اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ فریضہ مومنین اپنی خواہش کی پیروی سے نہیں، بلکہ اللہ کے منشا کے تحت ہی انجام دیتے ہیں۔ دین و کلہ، سب دین اللہ کے لیے ہی ہیں۔
لیکن فتنوں کے سبب ان کی اصل صورت بگاڑ دی جاتی ہے۔ اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے، تاکہ دین کی حقیقی صورت نظر آئے، تبلیغ اسلام کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اللہ کا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی صورت میں اللہ بصیر بالعباد ہے، اور پھر وہی ان مومنین کا مولا ہے اور مددگار ہے۔ روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور، یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور، لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔